دوستو، ایک دفعہ ایک شخص درخت کے نیچے بالکل گہری نیند سو رہا تھا۔ بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے اسے نیند آ گئی اور وہ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کے سو گیا۔ بہت گہری نیند سویا ہوا شخص جب درخت کے نیچے سو رہا تھا تو اچانک وہاں پہ دور سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نظر آیا۔ اس گھڑ سوار نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ شخص سویا ہوا ہے درخت کے نیچے اور اس کی اچانک نظر اس پر پڑی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے منہ میں ایک سانپ جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، اب کیا کروں؟ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ تو گھڑ سوار نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور جا کے اس شخص کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا، بھاگو۔ وہ شخص بھاگتا رہا کہ اچانک آگے سیبوں کے درخت آگے اس نے کہا کہ یہاں سے کچے پکے سیب جو ہیں وہ کھانے شروع کر دو، اگر تم نے نہ کھائے تو میں تمہیں مار دوں گا، اور سیب کھا کے بھاگتے رہو بس۔ اس نے سیب پیٹ بھر کے کھا لیے اور بھاگتا رہا۔ رستے میں وہ شخص اس گھڑ سوار سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے بندے، تو مجھے مسلمان لگتا ہے، تو مجھے کیوں مار پیٹ رہا ہے؟ مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر۔ اس طرح تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا جس طرح تو میرے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس گھڑ سوار نے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری جان بچ جائے، تجھے میں کچھ نہ کہوں تو اور بھاگ۔ اور وہ شخص اور بھاگتا رہا کہ اچانک منہ کے بل گرا۔ جب گرا تو اسے قے آ گئی۔ دوستو، جب اسے قے آ گئی تو اس کے اندر جو کچھ بھی تھا سارا کچھ باہر آ گیا۔ اب وہ شخص سانپ کو دیکھے بڑا حیران ہوا تو اس شخص نے کہا، دیکھا، یہی وجہ تھی، اگر میں تمہیں پہلے سانپ سے ڈرا دیتا تو تمہارا پتا ڈر اور خوف کے مارے پھٹ جاتا اور تم مر جاتے، لیکن میں نے کہا کہ کوئی اور طریقہ اپناتا ہوں۔ تو وہ شخص اس کے ہاتھ چومنے لگا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ تم تو میرے محسن ہو، خدا تم پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، تم نے میری جان بچائی، خدا تم پر اپنا کرم فرمائے۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دانا دشمن جو ہے وہ نا سمجھدار دوست سے بہتر ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو مصیبت سمجھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے ایک نعمت بن جائے، اس لیے ہمیں غور و فکر